امریکی ڈرافٹ کے نقطہ نمبر 16 میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیں غزہ کا انتظامی کنٹرول بتدریج ISF USA گارنٹرز کے حوالے کریں گی، مگر نیتن یاہو نے اس نقطے میں ترمیم کروائی کہ غزہ سے انخلا سٹینڈرڈز، مائل سٹونز اور ٹائم فریمز جو کہ غیر مسلح ہونے پر منحصر ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ امریکی ڈرافٹ میں تبدیلی سے متعلق ایکسیوس نے مزید لکھا ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن سعودی عرب، مصر، اردن اور ترکیہ کے حکام پس پردہ سخت ناراض تھے۔ قطر نے حتیٰ کہ امریکی انتظامیہ کو منصوبہ جاری نہ کرنے پر بھی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ منصوبہ پھر بھی جاری کر دیا اور عرب اور مسلم ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کی حمایت کریں۔ نتیجتاً 8 مسلم ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن اس کی مکمل حمایت نہیں کی گئی۔ ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے ایکسیوس نے لکھا ہے کہ جب پیر والے دن صدر ٹرمپ امن معاہدے سے متعلق دنیا کو بتا رہے تھے، عین اس وقت قطری وزیر اعظم اور مصر کے انٹیلیجنس چیف دوحہ میں حماس رہنماؤں کو وہ مسودہ پیش کر رہے تھے کہ جس پر ان کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان اتفاق ہوا تھا۔ Originally what was circulated and discussed with Donald Trump، یعنی کہ ایک طرف صدر ٹرمپ یہ والا نیتن یاہو سے ملنے کے بعد نیا نکاتی ایجنڈا انویل کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ قطری وزیر اعظم شیئر کر رہے تھے حماس کے رہنماؤں سے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 مفاہمت کار ملک قطر، مصر اور ترکیہ کہ جو کہ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رابطہ کار کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے پروپوزل پر مثبت جواب دیں، کیونکہ اس سے بہتر ڈیل حاصل نہیں کی جا سکتی ان دا کرنٹ سیناریو۔ قطری وزیر اعظم نے حماس رہنما کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے حماس کے ایک سینئر رہنما کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حماس غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس غزہ میں عالمی استحکام فورس کی تعیناتی کی بھی مخالفت کر رہی ہے کہ جسے وہ ایک نئی قسم کا قبضہ تصور کرتی ہے۔ BBC کو ایک اور سینئر فلسطینی عہدیدار نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مذاکراتی منصوبے کو قبول کرنے کی بجائے لڑائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ فرانسیسی خبر رسال ادارے AFP نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حکام امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے سے متعلق کچھ شقوں میں ترمیم چاہتے ہیں۔ AFP رپورٹ کے مطابق حماس غیر مسلح ہونے اور مزاحمتی دھڑوں کے کارکنان کی بے دخلی جیسی کچھ شقوں میں تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے رہنما غزہ پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلاء کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں اور گارنٹیز اور اس بات کی یقین دہانی بھی چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر یا باہر کسی قسم کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب تک حماس میں 2 آرا موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ غیر مشروط منظوری کی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی ضمانت کے ساتھ جنگ بندی ہو، بشرطے کہ سالے سے یقین دہانی کرائیں کہ اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد کرے گا، لیکن دیگر کو اہم شقوں پر سخت تحفظات ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس میں دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے غیر مسلح ہونے اور کسی بھی فلسطینی شہری کو غزہ سے نکالنے کو مسترد کیا جاتا ہے۔ امن مسودے میں تبدیلی سے متعلق صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اب اس میں مزید تبدیلی کی زیادہ گنجائش موجود نہیں۔ BBC نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو مبہم قرار دیتے ہوئے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مجوزہ نکات کو تسلیم کرنا جنگ کو ختم کرنے کے مترادف نہیں ہوگا، اور اس منصوبے میں اب بھی حماس اور اسرائیل دونوں کے سیاسی حلقوں کے لیے اہم رکاوٹیں موجود ہیں کہ جو انہیں بالآخر کسی معاہدے پر پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجوزہ منصوبہ واضح طور پر اس پیش رفت کے حصول کے لیے کافی نہیں ہو سکتا کہ جو ٹرمپ چاہتے ہیں۔ ٹام بیٹمن کے مطابق ناظرین، چونکہ اس منصوبے میں کافی ابہام بھی ہے کہ جسے کوئی بھی فریق اس پورے عمل کو سیبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اس کی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے فریق کو ٹھہرا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ٹام بیٹمن کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹرمپ جسے ایک معاہدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ در حقیقت مزید مذاکرات کے لیے ایک ڈھانچے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ اس قسم کے تفصیلی
منصوبے سے بہت دور ہے کہ جو غزہ میں جنگ کے خاتمے پر اتفاق کے لیے درکار ہوگا۔ یہ ایک ایسی کوشش ضرور ہے کہ جس کا مقصد مرحلہ وار جنگ بندی اور معاہدے کے تحت جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسودے میں فلسطینی ریاست کا ذکر تو ہے لیکن مبہم اصلاحات کی صورت۔ غزہ امن مسودے میں نیتن یاہو کے کہنے پر کی گئی ترمیم کے جواب میں عرب دنیا کے دباؤ پر کیا ترمیم ہوں گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر آج بھی غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی جیٹس کی بمباری شد و مت سے جاری ہے۔ صبح سے اب تک ایز وی سپیک مزید 35 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں امداد کا داخلہ بند ہے اور ایسے میں بحری کشتیوں پر آنے والوں کو اسرائیل کی طرف سے دھمکی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ غزہ کے ساحلوں کے قریب آئے تو کشتیاں ڈبو دی جائیں گی۔ ناظرین، رائٹرز کے مطابق بین الاقوامی فلوٹیلا ہائی رسک زون میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کے بعد نامعلوم جہاز بیڑے میں شامل کشتیوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر ڈرون سے بھی سرویلنس کی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی نشریاتی ادارے وائی نیٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ 500 پولیس اہلکاروں کو اشدود کی بندرگاہ پر تعینات کیا جا چکا ہے۔ بحریہ کی ایلیٹ اسپیشل فورس اور بحریہ کے دیگر دستے فلوٹیلا کی کشتیوں کو گھسیٹ کر ساحل پر لایا جائے گا اور پھر باقی کو سمندر میں ہی ڈبو دیا جائے گا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا پر متوقع حملے پر اٹلی کی سب سے بڑی لیبر یونین نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر فلوٹیلا پر اسرائیل نے حملہ کیا تو ملک بھر میں ہڑتال کر دی جائے گی اور یہ ہڑتال ایسی ہوگی کہ پورا ملک بند کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کے متوقع حملے کے علاوہ اسرائیل نے اوریجنلی what was circulated and discussed with ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی کہ ایک طرف صدر ٹرمپ یہ والا نیتن یاہو سے ملنے کے بعد نیا نکاتی ایجنڈا انویل کر رہے تھے، تو دوسری طرف جو اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ قطری وزیر اعظم شیئر کر رہے تھے حماس کے رہنماؤں سے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 مفاہمت کار ملک قطر، مصر اور ترکیہ کہ جو کہ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان رابطہ کار کا بھی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ حماس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کے پروپوزل پر مثبت جواب دیں، کیونکہ اس سے بہتر ڈیل حاصل نہیں کی جا سکتی ان دا کرنٹ سیناریو۔ قطری وزیر اعظم نے حماس رہنما کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، جبکہ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے حماس کے ایک سینئر رہنما کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ حماس غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دے گا، کیونکہ یہ اسرائیل کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس غزہ میں عالمی استحکام فورس کی تعیناتی کی بھی مخالفت کر رہی ہے کہ جسے وہ ایک نئی قسم کا قبضہ تصور کرتی ہے۔ بی بی سی کو ایک اور سینئر فلسطینی عہدیدار نے یہ بھی بتایا ہے کہ غزہ میں حماس کے فوجی کمانڈر کے بارے میں خیال ہے کہ وہ مذاکراتی منصوبے کو قبول کرنے کی بجائے لڑائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جبکہ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حکام امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے سے متعلق کچھ شقوں میں ترمیم چاہتے ہیں۔ اے ایف پی رپورٹ کے مطابق حماس غیر مسلح ہونے اور مزاحمتی دھڑوں کے کارکنان کی بے دخلی جیسی کچھ شقوں میں تبدیلی کی خواہش مند ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کے رہنما غزہ پٹی سے مکمل اسرائیلی انخلاء کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں اور گارنٹیز اور اس بات کی یقین دہانی بھی چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر یا باہر کسی قسم کی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب تک حماس میں 2 آرا موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ غیر مشروط منظوری کی جائے، کیونکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی ضمانت کے ساتھ جنگ بندی ہو، بشرطے کہ سالے سے یقین دہانی کرائیں کہ اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد کرے گا، لیکن دیگر کو اہم شقوں پر سخت تحفظات ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس میں دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے غیر مسلح ہونے اور کسی بھی فلسطینی شہری کو غزہ سے نکالنے کو مسترد کیا جاتا ہے۔ امن مسودے میں تبدیلی سے متعلق صدر ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اب اس میں مزید تبدیلی کی زیادہ گنجائش موجود نہیں۔ بی بی سی نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو مبہم قرار دیتے ہوئے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مجوزہ نکات کو تسلیم کرنا جنگ کو ختم کرنے کے مترادف نہیں ہوگا اور اس منصوبے میں اب بھی حماس اور اسرائیل دونوں کے سیاسی حلقوں کے لیے اہم رکاوٹیں موجود ہیں کہ جو انہیں بالآخر کسی معاہدے پر پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مجوزہ منصوبہ واضح طور پر اس پیش رفت کے حصول کے لیے کافی نہیں ہو سکتا کہ جو ٹرمپ چاہتے ہیں۔ ٹام بیٹمن کے مطابق ناظرین، چونکہ اس منصوبے میں کافی ابہام بھی ہے کہ جسے کوئی بھی فریق اس پورے عمل کو سیبوٹاج کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اس کی ناکامی کا ذمہ دار دوسرے فریق کو ٹھہرا سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ٹام بیٹمن کا یہ بھی ماننا ہے کہ ٹرمپ
जिसे एक मुआहिदे के तौर पर पेश कर रहे हैं वो दर हकीकत मजीद मुज़ाकरात के लिए एक ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं है और ये उस किस्म के तफसीली मंसूबे से बहुत दूर है कि जो गजा में जंग के खात्मे पर इत्तफाक के लिए दरकार होगा। ये एक ऐसी कोशिश जरूर है कि जिसका मकसद मरहलावार जंग बंदी और मुआहिदे के तहत जंग का खात्मा हो सकता है, क्योंकि मुसवदे में फलस्तीनी रियासत का जिक्र तो है लेकिन मुबहम इस्लाहात की सूरत। गजा अमन मुसवदे में नेतन्याहू के कहने पर की गई तरमीम के जवाब में अरब दुनिया के दबाव पर क्या तरमीम होंगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर आज भी गजा पर इजरायली बमबारी जारी है, इजरायली जेट्स की बमबारी शदोमत से जारी है। सुबह से अब तक एज वी स्पीक मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इमदाद का दाखिला बंद है और ऐसे में बहरी कश्तियों पर आने वालों को इजराइल की तरफ से धमकी भी दी जा रही है कि अगर वो गजा के साहिलों के करीब आए तो कश्तियां डबो दी जाएंगी। नाज़रीन, रॉयटर्स के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल हो चुका है कि जिसके बाद नामालूम जहाज बेड़े में शामिल कश्तियों का जायजा ले रहे हैं और फिर ड्रोन से भी सर्विलेंस की जा रही है। जबकि इजरायली नशरियाती इदारे वाई नेट ने रिपोर्ट किया है कि 500 पुलिस एहलकारों को अशदूद की बंदरगाह पर तैनात किया जा चुका है। बहरिया की इलीट स्पेशल फोर्स और बहरिया के दीगर दस्ते फ्लोटिला की कश्तियों को घसीट कर साहिल पर लाया जाएगा और फिर बाकी को समंदर में ही डबो दिया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर मुतवक्के हमले पर इटली की सबसे बड़ी लेबर यूनियन ने धमकी भी दे दी है कि अगर फ्लोटिला पर इजराइल ने हमला किया तो मुल्क भर में हड़ताल कर दी जाएगी और ये हड़ताल ऐसी होगी कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। इजराइल के मुतवक्के हमले के अलावा इजराइल ने फ्लोटिला पर मौजूद अफराद के खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी है।